خوش آمدید روشن زندگی کی اگلی بیٹھک میں آپ کا دل سے استقبال۔ آج ہم طبی معاملات پر بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے، اور ہمارے ساتھ بہترین اور بڑے ایکسپیرینس ڈاکٹر آج تشریف لائے، ان سے ہم بات کریں گے۔ زندگی کا ایک سفر ایسا ہے جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مختلف صحت سے جڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے جیسے خاندانوں کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے اور نظام صحت کے اوپر برڈن آ رہا ہے اور ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے، تو ویسے ویسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی یا سینئر سٹیزنز کی جو صحت ہے وہ عام طور کے اوپر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف لائے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک صاحب، جن کا تجربہ تقریباً 40 سال کے اوپر محیط ہے، اور اس 40 سال کے دوران انہوں نے ہر طرح کے مریض، ہر عمر کے مریض کے ان کے علاج اور ان کی تشخیص کی ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کے لیے چنا اور مجھے تجویز کیا کہ میں اس ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ آپ سے بات کروں اور اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے ساتھ۔ ہمارا مسئلہ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا بھی ہے، ہماری نوجوان نسل کا بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی۔ اور یہ مسئلہ بہت ہی ملٹی فیسٹڈ ہے، اس کے کئی رخ ہیں۔ آج مجھے جس پہ انہوں نے بلایا ہے اور جس پہ مجھے کہا گیا ہے کہ اس کے میڈیکل رخ کی بات کروں، تو میں ڈیفینیٹلی میڈیکل رخ کی بات کروں گا۔ لیکن میڈیکل پرابلمز بھی ہمارے بزرگان کو، ہمارے مائیں، ہمارے والدین، ہمارے باپ، دادا، گرینڈ پیرنٹس، ان کو ہی آتے ہیں، اور وہ سوشلی ان کو ضرور افیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ٹچ کروں فار اے بریف ویری اسمال ٹائم، بھائی اس کا کیا سوشل اس پہ نتائج نکلتے ہیں۔ ضرور ضرور۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ پرابلم اگر اس کو ہم اینالائز کریں تو گلوبل ہے، یعنی کہ پوری دنیا کی ہے۔ جیسے جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، جیسے جیسے ہمارا ڈائگنوسٹک آرمامنٹیریم بہتر ہوا ہے، جیسے جیسے لوگوں کے ایکسیس ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس تک پہنچ گئے ہیں آسانی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو ابھی بھی مشکلات درکار ہے، لیکن گلوبلی یہ مشکلات کم ہے۔ تو گلوبلی ایک ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یس۔ اس وقت بھی آپ حیران ہوں گے کہ ہماری تقریباً 18% پاپولیشن ابو 60 ایئرز دنیا، اچھا اچھا۔ اور 2050 تک یہ 22% ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ اس کو مزید اینالائز کریں تو ہر 5 میں سے ایک انسان 60 سے اوپر کے ہوں گے، اچھا۔ چاہے وہ مرد ہو یا کوئی خاتون ہو۔ اب جیسے جیسے اس کا بڑھ رہا ہے میگنیچیوڈ، جیسے جیسے اس کا نمبر بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے فیملیز کو، سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو اس کی ذمہ داری لینے کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے۔ بالکل۔ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم اگر اپنے لوکل سینیریو کو دیکھیں، اپنے پیارے ملک پاکستان کو دیکھیں، تو یہاں پہ ابھی بھی پوری طرح ہاسپٹلز اس طرح گیئرڈ نہیں ہیں جو ایک ایجنگ پاپولیشن کی دیکھ بھال کرے۔ میں سارے اسپتالوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اسپتالوں میں اس کو ہم جیریٹرک وارڈز کہتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن نہ ہی یہ اس لیول کے ہیں، نہ ہی ہمارے ہیومن ریسورس کو اس طرح ڈرین کیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمارا سسٹم اتنا ابھی اچھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی گونا گون جو پرابلمز آ رہی ہیں میڈیکل، اس کو دیکھ سکیں۔ اچھا۔ اس میں اگر ہم اپنے لوکل سینیریو کو دیکھیں تو اس میں کلچرل ٹیبوز بہت زیادہ، اور کلچرل ٹیبوز یہ ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل، معذرت کے ساتھ ناٹ ایوری ون، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بابا جی ہیں یا یہ جو ہمارے
दादी जान है, नानी जान है, पालता है, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, जिन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, चलना सिखाया, वो समझते हैं कि हम इनकी ज़रूरियात तकरीबन ख़त्म हो चुकी। ज़रूरियात कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। आपकी ज़रूरियात एक 65, 60 प्लस, 65, 75 उसकी ज़रूरियात तो मौजूद है, लेकिन यकीनन नौजवानों से फ़र्क है। उस चीज़ को समझना नहायत ज़रूरी है। और हमारी आज की पॉडकास्ट, मुझे उम्मीद है और इसका यकीन रखता हूँ मैं कि हमारे लोगों को ये उसकी इंसाइट ज़रूर देगी, इसके बारे में सोच ज़रूर डेवलप करेगी कि उन ज़रूरियात को कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर कैसे उसको एड्रेस करें। तो जहाँ तक हमारी बात कल्चरल आ रही थी, तो उसमें मेडिकल की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज हम डिस्कस ही मेडिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स में आप ऐसे सोचिए कि जो इंसान जीरेट्रिक यानी कि ओल्ड एज, उम्र रसीदा प्रॉब्लम्स का शिकार है, उस इंसान के लिए नौजवान की तरह सोसाइटी में मूव करना मुश्किल होता। बिल्कुल ठीक फरमाया। और हमारी जो हम इसको ब्लेंड करते हैं मेडिकल को सोशल के साथ, वो इसीलिए करते हैं कि आप सोशली उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हेल्थ, कीपिंग योरसेल्फ बिजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बुजुर्गों को बिजी रखने की कोशिश करें। अच्छा। बिजी रखेंगे तो उनका ब्रेन एक्टिव रहेगा, Yeah. ब्रेन एक्टिव रहेगा तो उनकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। ब्रेन एक ऐसा हमारा ऑर्गन है, हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स के दरवाजे खोल देता है, और जितना एक्टिव आपका ब्रेन होगा, आपके जिस्म के दरवाजे, सेल्स के दरवाजे उतने ही खुलेंगे। जब दरवाजे खुलेंगे तो ताज़ा हवा अंदर आएगी, बिल्कुल। और ताज़ा हवा ना सिर्फ अंदर आएगी बल्कि जो पूरे दिन की पोल्यूशन है वो भी निकलेगी। बिल्कुल ठीक। इसको इस तरह आई वांट टू पुट इट दिस वे। और इसमें जो मेडिकल प्रॉब्लम है, हमने जैसे पहले भी बहुत अच्छा फरमाया अपने इंट्रो में कि उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डेफिनेटली अराइज करती हैं। अभी भी हमारे जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमारे मुल्क में, अभी भी स्टेट पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बुजुर्गों की नहीं ले रही, जो कि उसको लेनी चाहिए। लेकिन अभी जो हमारी कुछ हुकूमतें हैं वो रही हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, अच्छा। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी काम कर रही है कि बुजुर्गों को कैसे इजी, चीप और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर मुहैया कीजिए, अच्छा। जिससे कि वो सोसाइटी में एक एक्टिव मेंबर की तरह जिंदा रह सकें, अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि एक एज तक आके आप रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जो आपने हासिल किया है, चाहे आपने दौलत हासिल की है, या चाहे आपने इल्म हासिल किया है, अगर किसी ने ये दो चीज़ें नहीं भी हासिल की तो तजुर्बा तो यकीनन हासिल किया हो। डेफिनेट। तो हमारा ये वक्त है इन बुजुर्गों के लिए कि वो अपने आप को ये रिटर्न बैक। बड़ी मुनासिब बात की डॉक्टर साहब ने, बहुत मुनासिब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपका मुशाहिदा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक नॉर्मल हम इस तरीके से सोचते हैं कि शायद सेहत के मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे मसाइल हैं जो एज की वजह से वक्त के साथ पैदा होते हैं? ऑब्वियसली ये तो हम नहीं कह सकते कि ये जवानी में नहीं होगा, ये सिर्फ बुढ़ापे में होगा, लेकिन क्या एज बढ़ने की वजह से कुछ ऐसे मेडिकल के मसाइल हैं जो पैदा होने शुरू हो जाते हैं? इसको हम जीरेट्रिक मेडिसिन कहते हैं। अच्छा। जीरेट्रिक मेडिसिन का मतलब है बुजुर्गों का मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनका सद्देबाब और उनका इलाज। ठीक। ठीक। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स बुजुर्गों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत लूज टर्म है। या Elderly being called, no one likes to be called as an old man nobody, or a woman. nobody. So elderly is a very loose term. Yes. Someone may be very old at 50 Yes. and someone may not be as old at 80, yeah. depending on the brains, दिमाग के मामलात और जिस्म के मामला। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको WHO क्राइटेरिया पे जाए
کیونکہ ہم نے کوئی یارڈ سٹک تو مقرر کرنی ہے بالکل کہ یہ ایلڈرلی پاپولیشن ہے، تو 65 پلس از ٹیکن ایز ایلڈرلی پاپر بائی دا WHO criteria. ٹھیک ہو And at the age of 80, after that, اللہ زندگی دے ہمارے بزرگوں کو صحت مند زندگی دے، وہ پھر اولڈ ایج میں ویری اولڈ ایج میں آ جاتا. اچھا اچھا تو 65 to 80 is the bracket where you say they are old and elderly and needs to be taken care of. خیر ہو جی یہ بات. یہ ہوا اگر آپ اجازت دیں تو میں میڈیکل پرابلمس جو اس ایج میں لوگ جس کا شکار ہوتے ہیں یا جن کا چانس بڑھ جاتا ہے ہونے کا، اس پہ میں کچھ نظر ثانی کروں. ضرور پلیز آپ بتائیے گا. بالکل تو سب سے پہلے جو میرے ایکسپیرینس میں رہا اور گھروں میں بھی میں نے دیکھا، ہمارے بھی بزرگ ہیں اور میں خود بھی اب ایک بزرگانہ ایج میں داخل ہونے والا ہوں الحمدللہ. تو اس میں سب سے پہلے ہیئرنگ اینڈ ویژول امپیئرمنٹ آتی ہے. اچھا آپ کی سنائی دینے کی جو قوت ہے، قوت سماعت، وہ کم ہو جائے. کم ہو جائے. اس سے بہت سارے پرابلم جنم لیتے ہیں. یعنی کہ آپ گھر میں ہیں، آپ نے اپنے ایک بہت ہی ایکٹیو اچھی زندگی گزار لی، اب آپ کے پاس ہیئرنگ پرابلم ہے. آپ کو آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کا گرینڈ چلڈرن، آپ کے پوتے نواسے پوتیاں نواسے آواز دیتے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا. یہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو سوشل کیسے ہم کریں گے انٹریکٹ سوشلی. آپ کی فیملی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی فیملی کیسے اریٹیٹ ہوتی ہے؟ ایک دن میں نہیں ہوتی، نہ ہی ایک ہفتے میں ہوتی ہے. وہ اریٹیٹ ایسے ہو جائے گی کہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں کھانے کے لیے، آپ کو کہہ رہے ہیں نہا لیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کپڑے بدل لیں، تو آپ تو آ ہی نہیں رہے. یا میں بہو کہہ رہی ہے یا بیٹی کہہ رہی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ دروازے پہ نہیں جاتی خواتین دیکھنے، وہ کہہ رہی ہے کہ جا کے دروازہ کیوں نہیں دیکھ رہے، بیل بج رہی ہے. بالکل وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میرے والد صاحب کی، میرے دادا جان کی یا میرے نانا جان کی قوت سماعت جواب دے گئی. بالکل ٹھیک بات. اس کو سوشلی تو ہم ڈیفینیٹلی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوشلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے، ریٹریکٹ ہو جاتے، آپ پیچھے مڑ جاتے، کیونکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو جوک ہی نہیں سمجھ آیا ان کا، سب ہنس رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ہنس رہے ہیں لوگ. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان اے ہیومن. آپ کی جو 5 ہماری اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں، اس میں قوت سماعت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اکنامک اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں تو اکنامکلی نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہے، ہو سکتا ہے نہ اس بیچارے کے پاس وسائل ہوں کہ وہ جا کے ہیئرنگ ایڈ خرید لے اس کے لیے. تو یہ چیز اگنور ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے ایج کے ساتھ، ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. جیسے کہ ابھی میں اگلی بات میں ذکر کروں کہ کیوں بڑھتی. نمبر 2 ہماری دوسری سینس، 5 جو ہماری سینسز، وہ ہے ویژن. ایج پہ جا کے آپ کو کیٹریکٹ یا ویژول مسائل آنا شروع. صحیح صحیح. اب آپ اگین سوسائٹی سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے. بالکل. آپ رات کو ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ دن کو باتھ روم صحیح طرح نہیں جا پاتے، آپ کو سیڑھی نظر نہیں آئی. اور یہ ہیئرنگ کی طرح یہ پرابلم بھی گریجولی بڑھتی چلی جاتی. اچھا اٹ از، میں اگر اپنی ڈاکٹری زبان میں آپ اجازت دیجیے ضرور ضرور. تو اٹ از انکریمنٹ. اچھا دس از اے ایجنگ پروسیس وچ گوز آن. یا تو کیٹریکٹ میں ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے ہیلتھ کیئر نے بہت کام کیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سماعت میں اس طرح کام نہیں کیا. تو کیٹریکٹ کی سرجریز بہت عام ہیں، بہت سستی ہیں، بلکہ کئی جگہ فری آف کاسٹ ہے. کارنیا کی تبدیلی فری آف کاسٹ ہے بہت جگہ. تو یہ ہے معاملہ. تو دوسرا ویژن جب آپ کی امپیئر ہوتی ہے تو آپ سوشلی ریٹریکٹ ہو جاتے. بالکل. آپ کو جہاں پہ کسی شادی پہ بلا کہتے ہیں مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے تو میں شیو نہیں کر سکتا، اگر انہوں نے شیو کر دیا. صحیح. میں تو اچھے کپڑے نہیں پہن پاتا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی رنگ کون سے پہن لوں. تو یہ چیزیں آپ کو پیچھے دھکیلتی چلی جاتی.
مسئلہ جو بہت ایک ضروری میڈیکل ایشو جو ہمارے بزرگ جی جی ہوا تھا، اور جب بھی میں بزرگ کہتا ہوں تو وہ ایج بریکٹ 65 پلس جی جی کامن تھنگ، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بہت ارلی بھی یہ پرابلمس کا ایگزیکٹ شکار ہو سکتا، ہو سکتا لیکن ہم اپنے جو ہمارا اس وقت پوائنٹ ہے، جو فوکس ہے وہ 65 پلس بالکل ٹھیک ہے حضرات ہیں اور خواتین ہیں، اور اس میں کوئی جینڈر کی وہ نہیں ہے۔ جی جی چند امراض ہیں جو جینڈر سے جنم لیتے ہیں، جی جی لیکن سارے نہیں۔ سارے تو ایک اور بہت بڑی پرابلم وہ ہے آرتھرائٹس اچھا اینڈ مسکولوسکیلیٹل پرابلمس، اچھا مسلز ویک ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ اچھا اور جوائنٹ سٹف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کسی کے لیے کہ جس کے جوائنٹ سٹف ہیں، جو کل تک بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا یا چڑھ رہی تھی، اب اس کو وہ سیڑھیاں اجازت نہیں دے رہے، اور اس کی ویژولی بھی امپیئرمنٹ، یا انہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک تو کیسے آپ کسی کو جب بلائیں گے کسی فنکشن میں، کسی سوسائٹی کے کسی بھی چیز میں، تو وہ کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ ہمارا جو فیملی کا اور سوسائٹی کی آتی ہے کنٹریبیوشن، یا جس کا ہم بعد میں ذکر کریں۔ بالکل ٹھیک ہوتا کیا ہے کہ آرتھرائٹس مسل ویکنس سے جو ایک بہت ہی لائف تھریٹنگ، جو کہ زندگی اور آپ کی صحت کو شدید اثر انداز کر سکتے، وہ ہے فالز۔ آپ گر گئے، اچھا گرے، بونز پہلے ہی فریجائل ہو گئی ہیں، بونز پہلے ہی بہت نرم ہو گئی ہیں، بون ٹوٹی، اور جو انسان ابھی تھوڑا بہت بھی چل رہا تھا وہ بستر پہ پڑ گیا۔ بالکل ٹھیک ہیلتھ کیئر پہ اس کا تو برڈن ہے ہی ہے، لیکن جو فیملی پہ برڈن ہے ایک بیڈ ریڈن انسان کا جو بستر تک محدود ہے، اس کی جو نیچرل ساری جو نیڈز ہیں، کھانا پینا، اٹھنا، اس کا باتھ روم کا یوز، جو آپ کی کالز آف نیچر ہے، ہے آپ نے یقیناً وہ بھی کرنا ہے، یا تو وہ ساری افیکٹ ہوگی، اور فیملی کا اوور آل مورائل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے۔ یا اور میں نے ایسے بھی دیکھے اپنے ایکسپیرینس میں، ایسے بھی اولاد دیکھی جن کو ماں باپ نے بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے ماں باپ کی کیئر نہیں کی، ایسے معاملات جو کہ نہایت ہی افسردہ اور بہت ہی افسوس کا موقع۔ اب ان چیزوں کو روکنے کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں ہم کہ ہمیں آرتھرائٹس نہ ہو، نو یا ہو تو اس کا امپیکٹ کم آئے۔ جی جی دیکھیں، ایجنگ از ون پروسیس وچ کین بی سلوڈ ڈاؤن، لیکن اس سے بھی زیادہ اٹ شوڈ بی ویل، دیر شوڈ بی اے گڈ کوپنگ میکنزم فور دیٹ۔ بالکل ایجنگ تو ہونی ہے، وہ تو ہوگی ہوگی لازم ہے، تو آپ کے پاس اچھے کوپنگ میکنزم ہو، اس کوپنگ میکنزم میں آپ کا، میں نے پہلے بتایا کہ بچے یا جو بھی ان کے کیئر گیورز ہیں، وہ ان کو ان کی آنکھ بنوائیں، ان کے ہیئرنگ ایڈ کروائیں۔ آرتھرائٹس اور فالز کم سے کم ہو سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی جم میں کریں یا کلب میں کریں۔ اب ہمارے یہاں بہت اچھے جمز ہیں، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، جہاں پہ سینئر سٹیزنز جاتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، اور ہلکی ایکسرسائز، اور اس میں یوگا کی بہت امپورٹنس۔ اچھا آپ کی فالز کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے جب آپ یوگا میں، کیونکہ آپ کی فال کیوں ہوتی ہے؟ آرتھرائٹس ہوا، مسل ویکنس ہوئی، کوارڈینیشن ختم ہو۔ جب آپ کی کوارڈینیشن بہتر ہو جاتی ہے ایکسرسائز سے، تو یہ چیز کم ہو سکتی۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ پرابلم جو میں اپنی پریکٹس میں دیکھی ہے وہ ہے یورینری ٹریکٹ کی، پیشاب کی۔ اچھا مردوں میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ جینڈر ڈیزیزز ہیں، وہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ، اچھا مردوں میں پیشاب کا غدود بڑھتا ہے، اور اس سے پیشاب کی رکاوٹ یا بار بار کا آنا پیشاب کا، خاص طور پہ رات کے وقت، ہمارے جو بزرگ جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کی نیند تباہ ہو جاتی ہے۔ لٹرلی وہ اس طرح ہے جیسے باتھ رومز کے ساتھ چین سے بندھے ہوئے ہیں، اور جو انسان رات کو 10 دفعہ پیشاب کرنے اٹھے گا تو وہ کیسے سوئے گا، بالکل اور صبح وہ کیسے کچھ سوچ پائے گا، صبح کیسے کوئی پروڈکٹیو نہ بھی کرے، اپنی فیملی سے انٹریکٹ کرتا وہ بھی نہیں کرتا۔ وہ بھی نہیں کر اور اسی کا جو اگلا سٹیج ہے وہ یو ٹی آئی ہوتی ہے، اچھا یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ اچھے بھلے ہوتے ہیں، دادا جان، نانا جان، دادی جیسے میں کوئی بھی بزرگ، اور شدید کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ دن کیا ہے،
یہ تاریخ کیا ہے, یا میں کہاں پہ ہوں, کیا میں گھر پہ ہوں, کیا دن کا وقت ہو گیا یا بھی شام ہی ہے. آپ اسی وقت سوچیں کہ کہیں ان کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن تو نہیں. آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے تو ہاسپٹل جائیں. اور یو ٹی آئی, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, بہت عام سے چیز ہے جو بزرگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اور ان کی جو سینسوریم, ہم اسے اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں, یعنی ان کی اپنے سینسز کے ساتھ دنیا سے انٹیگریشن وہ ختم ہو جاتی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی کریں. اور اس کے لیے بہترین جو حل بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ پروسٹیٹ کے جو ہی سمٹم ہے اس کا علاج کرو. نہایت ہی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں, سرجری کی نیڈ پڑے سرجری کروائیں, اور یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. ایک اور مرض جس میں یقیناً سب کو انٹرسٹ ہوگا, اور وہ ہے ڈائبٹیز, ذیابیطس. جی جی. اور یہ اولڈ ایج کا ڈیزیز ہے, موسٹ کامن. اچھا ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اولڈ ایج میں چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا. اور ڈائبٹیز اٹس لائک اے سینڈروم. ڈائبٹیز کئی بیماریوں کا مرکب ہے, اچھا. جس میں یہ کڈنیز کو خراب کرتا ہے, یہ آنکھوں کو خراب کرتا ہے, یہ آپ کی نروز کو خراب کرتا ہے, آپ کے ہاتھ پر سن کر دیتا. تو جو باقی سارے عوامل کار فرما ہے آپ کے باڈی میں, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سن ہونا شروع ہو گئے تو بس پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو شوگر کو ڈیٹیکٹ کرنا, شوگر کو کنٹرول کرنا ڈائٹ اور ایکسرسائز سے, اور اس کو دوائیوں سے اس کا علاج کرنا نہایت ہی ضروری ہے, جس کے لیے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کا وزٹ ہونا چاہیے. ڈائبٹیز جس طرح کے اثر انداز ہوتی ہے جسم پہ, اس میں دل کی بیماریاں بھی بہت کامن ہے. بلڈ پریشر اور دل کے امراض ایک ایج کے جا کے آپ کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دیتے. مردوں میں کیونکہ انہوں نے ایک ایکٹیو لائف گزاری ہوتی ہے, اور عام لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس سب لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے. زندگی بڑی سٹریس لی ہوتی ہے. بچے, بچوں کے روزگار, بچوں کی شادیاں, گھر میں رہنا, اپنے اخراجات کو پورا کرنا, ایک مرد کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کی ذمہ داری مقرر کر دی, تو سوسائٹی نے کر دی. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک سٹیج پہ جا کے اس کے اثرات دل پہ ضرور آتے ہیں. خواتین پہ 55-60 کے بعد آتے ہیں, چونکہ جو خواتین کے ہارمونز ہیں ایسٹروجن خاص طور, وہ ینگ ایج میں کارڈیو پروٹیکٹیو ہے, یعنی دل کو بچاتا ہے. لیکن جیسے جیسے خواتین کی عمر بڑھتی ہے اور ان کے یہ ہارمونز ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر دل کا حملے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے اپنے محسوس کی ہوگی, وہ ہے کوگنیٹو ڈس آرڈر, یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا. اس میں الزائمرز ایک نہایت ہی مضی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اچھا. لیکن اس کو روک سکتے ہیں, اور روکنے کے لیے مختلف سے طریقے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جیسے اپنے باہر سے آؤٹ سائڈ ہز سکن اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا. بالکل. وہ نہیں پہچانتا کہ یہ میری 50 سالہ پرانی بیوی ہے, وہ نہیں پہچانتا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ اچھا. تو یہ کوگنیٹو ڈس آرڈرز کے ساتھ پھر اس کی اپنی سیلف کیئر بھی ختم ہو جاتی ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے بیچ میں یورین پاس کر دیا, میرا پخانہ نکل گیا, میں کھانا کیسے کھاؤں گا. کچھ بزرگ چبانا بھول جاتے ہیں. اب چبانا بھول جائیں گے تو کیسے کوئی کھائے گا. تو بالکل. پیپل, ہمارے لوگ جوان جو ان کے کیئر کریں, ان کو یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے, اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے کہ میرے والد صاحب, اگر میں ایک نام والد صاحب میرے بھول جاتے کہ میں نے صبح کھایا تھا کہ نہیں, یا وہ بھول گئے کہ میں نے تو ابھی تو دوائی کھائی تھی ابا جی آپ نے, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر جانا ہے تو رستہ بھول گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابا جی اب تو 30 سال سے آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں یاد رستہ. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے نشانیاں کہ آپ, یا وہ ایسے کچھ باتیں کر دیں گے جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے.
تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ابتدا ہو رہی ہے, ان کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو, یا کوگنیٹو ڈس آرڈرز. اسی سے جڑا ہوا جب میں ویژن کی بات کرتا ہوں, ایئرنگ کی بات کرتا ہوں, آرتھرائٹس کی بات کرتا ہوں, فالس کی بات کرتا ہوں, فریکچرز کی بات کرتا ہوں, شوگر کی بات کرتا ہوں, تو ہمارا جو ان سب کا سوشل امپیکٹ کیا ہے؟ لونلینس. آپ تنہا ہوتے چلے, تنہا ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں اس سوسائٹی کا حصہ نہیں. یا دیٹ از دا موسٹ سیڈ تھنگ, ہم. سیڈسٹ تھنگ. آپ کہتے ہو میں اس کا حصہ نہیں. آپ میں تنہائی ایسے آتی ہے جس طرح رات کی تاریکی آتی ہے, بالکل. اور اس تنہائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن. ہم. آپ ڈپریشن میں چلے گئے, آپ میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی. نہ ہی آپ اپنا خیال کریں گے, نہ ہی آپ اپنے بارے میں سوچیں گے, نہ آپ کو بھوک لگے گی, نہ آپ کو نیند آئے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا زیادہ ٹائم روتے ہوئے گزرے یا اداس گزرے. سوشلی کیا ہے؟ پوری فیملی امپیکٹ ہوتی ہے. یا اس چیز کو بھی روک سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے معاشرے میں مجھے اجازت دے کہنے کی کہ یہ لونلینس بہت بڑھ گئی ہے بیکاز آف دا مائگریشن آف ینگ چلڈرن ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. مغربی ممالک بالکل بچے چلے. بالکل ٹھیک کہا. آپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہے, 10 کمرے ہیں, لیکن بیچ میں کوئی نہیں رہ رہا. ہمیشہ میں اس کو کہتا ہوں ایمپٹی نیسٹ سنڈروم, گھونسلہ خالی ہو گیا. تو گھونسلہ خالی ہوا تو لونلینس آئی اور ڈپریشن آئی. اور ڈپریشن صرف سائیکیٹرک یعنی یہ ذہن کا مرض نہیں ہے, یہ جسمانی مرض. اچھا. کیونکہ ہمارا پورا جسم ہارمونز پہ چلتا ہے. جی جی. آپ دیکھیں کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے یا بالکل. ہیں, کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, آپ باتھ روم بھاگتے ہیں. دس از آل ہارمونز, ایڈرینلین. اور ڈپریشن میں ایک اسپیشل قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی جینے کی, آپ کی دنیا سے انٹریکشن کرنے کی, آپ کی بات چیت کرنے کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ سٹیج ڈپریشن پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں ڈپریسو میوٹ, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں ابا جی بات نہیں کرتے کسی سے. ایک صاحب تھے, بہت بڑے افسر رہے, بہت اچھی زندگی گزاری, اتنے سکسیسفل بچوں کو انہوں نے تربیت دی, پالا پوسا. آج وہ بات نہیں کر رہے, اینڈ فیملی از اوکے ود دیٹ. نو, آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں. امید ہے میرے اس پوڈ کاسٹ سے اس چیز کی ہیلپ ہونی چاہیے. انشاءاللہ. باقی نیوٹریشنل پرابلمز ڈیفینیٹلی آتی ہیں ایج میں, اور نیوٹریشن پرابلم میں کامن چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ فوڈ فیٹس ہے. ایج کے ساتھ آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کھانا, میں نے یہ نہیں کھانا, مجھے پسند نہیں, یا آپ کی اپیٹائٹ کم ہو جائے. کم ہو جاتا. اور دوسری وجہ آپ کی جو ڈیزیزز ہیں, آپ کو دل کا مرض ہے, آپ کہتے ہیں یہ تو مجھے منع ہے. شوگر آپ کہتے ہیں یہ بھی منع ہے, نہ میں نے نمک کھانا ہے نہ میں نے شوگر کھانی ہے, تو پھر کیسے چلے گا؟ اور اس میں ڈپریشن ساتھ ایڈ اپ کرتی ہے نیوٹریشن میں. اور جو چیز بہت ٹاپ پہ لے جاتی ہے آپ کو وہ ہے ڈینٹل ہائیجین. اچھا. آپ کے دانت جھڑنا شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے. جیسے ہی دانت جھڑے تو آپ کا کھانا پینا مفقود ہو گیا اور آپ اور نیوٹریشنلی ڈاؤن ہو. سو میری ینگ لوگوں کو درخواست ہے کہ وہ اپنے والدین کی, اپنے بزرگ جو گھر میں, ان کے دانتوں کی ہائیجین, اس کی ہیلتھ پہ ضرور توجہ دیں, اور کسی ڈینٹل ڈاکٹر کو اپنے پینل پہ رکھیں کہ وہ ان کو دکھاتے رہیں ریگولر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے بڑا اچھے طریقے سے یہ بتایا کہ فیملی کو یا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو کیا کیا سمٹمز واچ کرنے چاہیے اور کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے ویریس چیک اپ کرائیں, یا صرف اس وقت کرائیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں, کوئی مشکل میں جاتے ہیں؟ جب ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ آپ جا کے اینول چیک اپ کرائیں یا 6 مہینے بعد چیک اپ کرائیں. اس کے بارے میں ذرا اپنے خیال سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. سب کو اپنا ایک اینول میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے. اچھا. پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم پک ہوتی ہے, ڈسکور کرتے ہیں, جی جی. تو پھر اس پرابلم کے مطابق آپ کا جو ڈاکٹر کے پاس جانے کا جو پیریڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.
ہر کسی کا برابر نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو سال میں ایک دفعہ کرانا چاہیے. اور میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ بے شک آپ کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن کوئی نہ کرے، لیکن آپ کا برتھ ڈے کا گفٹ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ کو ڈاکٹر کے پاس یا لیب میں لے کے جاتے آن ایوری برتھ ڈے. یو ول نیور فورگیٹ. نو ون کوئی بھی اپنی برتھ ڈے نہیں بھولتا. نہیں. اور اگر کوئی ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ یا ہمارے رورل بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو نہیں یاد ہوتا تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ یوم آزادی پہ کرا. صحیح بات ہے. ایک جی، تاریخ طے ایک تاریخ طے کر. طے کر ہم زیور بنا لیتے ہیں، ہم گاڑیاں خرید لیتے کیک لے آتے ہیں. ہیں، ہم کپڑے لے آتے ہیں، ہم کیک لے آتے ہیں، ہم تالیاں بجا لیتے ہیں، یا لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ جن بزرگ ہم کر رہے ہیں انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یا وہ اس کو انجوائے نہیں کرنا ہے. تو اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ونس اے ایئر آپ کا ایک میڈیکل چیک اپ ہو جانا چاہیے. جو بہت سارے انگریزی کی کہاوت ہے، اجازت دیں تو میں بول دوں، بالکل. A stitch in time saves nine. یس بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک ٹائملی کوئی چیز پکڑ لی تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک چیز جو میرا نیکسٹ ٹاپک تھا وہ کینسر اولڈ ایج میں بھی افیکٹ کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے. اچھا. تو ہر میڈیکل چیک اپ میں ڈاکٹر کین ڈیٹیکٹ یور ایکس رے الٹرا ساؤنڈ واٹ ایور یو ڈو کین ڈیٹیکٹ ویری ارلی کینسر وچ از ٹریٹیبل، جو پوری طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، اینڈ کیوریبل، جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنے زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے تو وہ چیز بڑھ جاتی. تو یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بہت سارے ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں ابھی بھی وہ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، بڑے خاندانوں میں رہتے ہیں. تو لیکن وہ اگر عام مشاہدہ دیکھیں تو کافی دیر تک وہ ہر چیز میں انوالو رہتے ہیں، ہر چیز میں ان کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ساری جو جس چیز سے گزر ہوتے ہیں اپنے کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ اپنا خیال نہیں کرتے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے سینئر سٹیزنز کو کہ کیسے وہ تھوڑا تھوڑا بیک ٹریک کرے، پیچھے ہٹیں اور کچھ ٹائم نکال کے اپنے لیے رکھیں اور اپنے کو دیں؟ بڑا صحیح آپ نے مشاہدہ کیا، اور یقیناً ہمارے بزرگوں میں یہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، جی جی. کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہاں پہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہو سکتا ہے 35-40 سال کا بھی بیٹا باپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں ٹل جب تک وہ زندہ ہے یا ایکٹیو ہے، بالکل ٹھیک بات. وہ ہر چیز کا اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. بالکل. اگر بچوں گھر کا کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری. یا بچوں کی شادی کا کوئی ایشو اٹھ گیا تو وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری. بالکل. اور یقیناً پھر یہ جب ان کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس سے یقیناً ان کی جو میڈیکل ایشوز ہیں وہ اگنور ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اونرشپ اپنی ڈیلی کریں، صحیح. ہر چیز کی اونرشپ نہ لیں. بالکل. آپ بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، آپ نے ان کو ایک مفید انسان بنا دیا، معاشرے میں اس کو دھکیل دیا آپ نے، بالکل. تو وہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لے گا. آپ اس پہ ٹرسٹ کریں. کیا ہوگا کہ کوئی غلطی کر لے گا، خیر ہے، تھوڑی سی غلطی کر کے اور وہ آپ اس کو سیکھے گا سبق. اس میں ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں ایک بڑا اچھا لفظ بولتے ہیں اور آپ اس کو یقیناً انجوائے کریں گے، اور میرے ناظرین بھی. اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی. اچھا. ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ آپ ان ایکٹیو ہیں لیکن ماسٹر ہیں. یعنی آپ نے نظر تو رکھی ہوئی ہے چیزوں ہر چیز پہ کہ غلطی یعنی کہ مسٹیک تک تو آپ جانے دیں لیکن بلنڈر نہ ہونا پر یا جس کا کہ کوئی پھر ٹھیک نہیں ہو پاتا. بالکل. تو اتنا تو آپ نظر رکھ سکیں اور اپنے پہ بھی رکھیں. ایک 2 وے پروسیس. جی جی. فیملی یا ینگر لوگ، میں فیملی کو اور ینگر لوگوں میں سمجھتا ہوں، اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ ایسا دیں اپنے والدین کو جس میں وہ خوش باش ہیلدی زندگی گزارے، سوشل انٹریکشن بھی کرے، سیف بھی ہو.
آپ کی بیٹی بہو بیٹا جو بھی وہ آپ کی ڈائٹ کا ایکسرسائز کا ضرور ایک پلان رکھے گا. ابا جی آپ نے یہ کرنا ہے یہ کھانا یہ تو بہت ضروری ہے. بزرگوں کے حد تک کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی اپنے سب سے زیادہ کیئر کرنی ہے دیٹ از یور اسپاؤس. وہ آپ کی بیوی یا خاوند ہے. جوانی میں جتنی ضرورت ہوتی ہے بیوی یا خاوند کی اس سے زیادہ اس عمر میں ضرورت ہوتی ہے اس کمپینین ایسے. تو آپ اس کا بہت خیال رکھیں. وہ آپ کو چیز خوشی بھی دے گی اور آپ کو تقویت بھی دے گی. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جنرس اور فارگیونگ ہونا چاہیے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی گرجز پال کے نہ بیٹھے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کے دل کو بھی اثر انداز کرے گی, آپ کی شوگر کو بھی انداز کرے گی, آپ کی نیوٹریشن کو بھی اثر انداز کرے گی. ہر چیز آپ کی خراب ہے. سو آپ ذرا تھوڑا سا جو میں نے عرض کیا کہ تھوڑا اونرشپ کو ڈھیلا کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایج میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں دی, آپ کے بچے خوش باش اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, آپ کی ہیلتھ ریزنیبلی اچھی ہے جو کہ یقیناً ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ, اور آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں تو آپ کو جنت دنیا میں مل گئی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ خوش باش اپنی زندگی کا ایک دن تو آپ نے اس دنیا سے جانا. وہ تو چاہے آپ کچھ بھی ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کچھ بھی ہیں, آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. آپ اپنا وقت اچھا گزار کے اس دنیا سے آپ چلے گئے. اور یہ جو ہے نا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے آپ بچوں کو کرنے دیں. آپ اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ہماری فیملی, تو وہ کہتی ہوتی کہ جب آپ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آرٹسٹ تو وہ قریب سے کبھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, ٹھیک, یا بہت کلرز نظر نہیں آ رہے ہوتے. آپ 4 قدم پیچھے ہو جائیں تو آپ کو تصویر بہت پیاری لگے. تو یہی میرا مشورہ ہے اور یہی ایڈوائس ہے سینئر سٹیزنز کہ 4 قدم پیچھے ہو کے دیکھیں اپنی فیملی. بہت خوبصورت. آئی تھنک بہت پیاری آپ نے مثال دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی میں کبھی کبھی اس چیز کو دیکھتا ہوں, بہت سارے ہمارے سینئر سٹیزن ہوتے ہیں جن کے لیے پھر وہ کیئر گیور ہائر کر لیتے ہیں, کسی کو کسی کمپنی سے یا انڈیویجول لیول پہ کوئی باہر سے بندی ہائر کرتے ہیں کہ یہ ان کا خیال رکھے گا. اس کے اپنے مسائل ضرور ہیں جو سننے میں بھی آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے خاندانوں کو کہ وہ جب اس طرح کی کوئی سروس لیں کسی سے تو کن چیزوں کو دھیان رکھیں اور کن چیزوں کے اوپر نظر رکھیں؟ بالکل اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمارے فیملی ممبرز جو ینگر ہیں انہوں نے زندگی میں کام بھی کرنا, جی جابز بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا, بالکل, ملک سے باہر بھی جانا, شہروں سے باہر بھی جانا ہے, ٹریول بھی کرنا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی بھی کیئر کرنی ہے. تو پھر آپ کو اگر آپ افورڈ کر سکیں تو کیئر گیور ضرورت پڑتی ہے. بالکل. جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے وہ یقیناً ڈیفینیٹلی ریئلٹی میں ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ بہت اچھی کمپنیز ہیں جو کیئر گیورز آپ کو دیتے ہیں جو کہ نہایت ہی مناسب ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. اچھا, آپ تھرو دا کمپنی لیں تاکہ کسی کی رسپانسبلٹی ہو. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کیئر گیور کا ڈیٹا نہ صرف کمپنی بلکہ آپ بھی رکھیے, اور آپ اپنے لوکل پولیس کو ضرور بتائیے کہ کیئر گیور ہمارے گھر میں یہ ہے. اچھا, اس کی آئی ڈی کارڈ اور وہ سب کچھ ضرور شیئر کیجیے, اور آئی ڈی کارڈ کو نادرا ویب سائٹ پہ چیک کیجیے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی نے زندگیاں آسان کر دی ہیں, تو کلوز سرکٹ کیمراز آپ کے لگے ہونے چاہیے. جہاں پہ آپ کے بزرگ لاؤنج میں, اپنے بیڈ روم میں, لان میں, جہاں وہ ان کی تو محدود ہوگی نا. جب کیئر گیور ہوگا تو پھر ان کی موومنٹ بھی محدود ہو. تو آپ کیمراز لگائیں تاکہ آپ اس کو مانیٹر کر سکیں. فزیکلی آپ شاید مانیٹر نہیں کر. اور تھوڑا سا بھی آپ کو ڈسٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ چینج کروائیں. ڈسٹرسٹ ایسے ہے جیسے شیشے میں بال آ گیا. بالکل. پھر بال والا شیشہ تو آپ اپنے گھر میں بھی نہیں لگاتے. بالکل اپنے باپ کی خدمت کے لیے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو اس کا تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی باتیں ہوئی. اب اتنی آپ نے جو پیاری
باتیں ہمیں بتائیں اور یہ ہم نے آپ کے منہ سے یہ سنی. مجھے صرف اب آخری ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آگے وے فارورڈ کے آگے کیا کیا جائے کہ ہمارے سینئر سٹیزنز کی زندگی صحت مند، خوشحال اور خوشگوار گزرے. آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ وے فارورڈ جس کو ہم بولیں. لیکن جی وے ایڈ یہ ہے کہ چند گزارشات ہیں جو ریالٹیز ہیں، جی جی جو حقیقتیں ہیں، وہ تو چینج نہیں ہو، ٹھیک بات ہے. اور ان کے ساتھ ان کی اولاد میں سے کم لوگ جو ہیں ہم رہ گئے ہیں یا رہ جائیں گے آگے. کسی نے پڑھنے جانا ہے، کسی نے نوکری کرنے جانا ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے جس کو ہم بہت بولتے ہیں برین ڈرین، یا اور میں اسے برین ڈرین نہیں کہتا، لیکن جس نے جہاں پہ اس کا روزگار مقرر ہے وہ چلا جائے. یا چلی جائے، تو یہ تو آگے وقت آنا. دوسرا اس کا امپیکٹ بڑھے گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2050 میں 22% پاپولیشن جو ہے وہ 60 پلس ہو دنیا. جی جی یہ اتنا برا نہیں ہے. اس سے بھی بری ایک اور خبر کہ 80% اس میں سے لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. او اچھا. تو اس کو ہم اپنے کہاوت میں کہتے ہیں مرے نو مارے شاہ مدار. یہاں پہلی ریسورسز کم ہے، وہاں پہ اس کا آپ کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. ڈیمانڈ سپلائی ریشو خراب ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کو اور ہماری اسٹیٹ کو تیار رہنا چاہیے اس امپیکٹ کے لیے. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ملازمتوں میں، کاروبار میں جوانی دے دی، گھر بنانے میں، گھر سے مراد مکان نہیں ہے، گھر خاندان بنانے میں، ان لوگوں کی کیئر کرنا ہماری اسٹیٹ کی بھی اور ہماری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اور میرا ایک میسج ہے اپنے سوسائٹی کے لیے جو میں وقت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ خود بھی میں ایک ایسی ایج میں آ گیا ہوں کہ خدارا سینئر سٹیزن کی طرف اپنا بیہیویئر چینج کرے اور انہیں ڈسکریمنیٹ نہ کرے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی. آپ تشریف لائے، آپ کی تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور میرا خیال جو ہمارے ناظرین کو آپ کے یہاں پریزنس سے اور آپ کی بات چیت سے جو فائدہ اور جو ان کو علم پہنچا ہوگا وہ ہمیشہ ان کے کام آئے گا.